إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد على المشركين. سورة المؤمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے ایک رجل مومن کا. جیسا کہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان قارون کے پاس دعوت توحید اور رسالت کے لیے دلائل اور معجزات دے کر بھیجا. ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن ہارون بھی ان کے تابع. اور معجزات جو ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو ان میں سے سب سے بڑے ہیں آیات کبریٰ ہیں وہ ہے العصا والید البیضاء. کہ ایک تو جب آپ اپنے عصا کو گراتے تھے تو وہ ایک سام بن جاتا تھا اور پھر جب پکڑ لیتے تھے تو واپس اصلی حالت میں لاٹھی بن جاتی. اور دوسرا معجزہ تھا ید البیضاء. آپ اپنے ہاتھ کو یوں بغل میں دے کر جب باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا اور پھر آپ دیتے تو وہ اصلی حالت پہ لوٹ. اس کے علاوہ بھی بڑے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ. ہم نے آپ کو 9 معجزات 9 نشانیاں کھلی ہوئی واضح عطا فرمائی. ان میں پھر اللہ نے کسی جگہ تفصیل بیان فرمائی ہے اور کسی جگہ اجمال ہے. جیسے اللہ نے ذکر فرمایا الجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. کہ اللہ نے ان پر ایک عذاب بھیجا تھا. یہ مکڑی جیسے آپ کہتے ہیں نا جراد مکڑی جو فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے کھا جاتی. اسی طرح یہ بھی عذاب اللہ معاف فرمایا کہ والکمل جوئیں پڑ جانا. کمل کہتے ہیں جوئیں جو بالوں میں ہوتی ہیں چھوٹی 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 چھوٹی.
اور وہ اتنی ہو گئی تھی کہ ان کے بال اور چہرہ اور بدن بھر جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ایک عذاب بھیجا والضفادع، اس کو کہتے ہیں مینڈک۔ تو مینڈک جو ہیں یہ دریاؤں کے کناروں پہ اور کنویں کے اندر ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان پر تو عذاب بن کے آیا کہ اگر وہ کوئی پانی رکھتے اور نکالتے اندر مینڈک ہے۔ اسی طرح ایک عذاب آیا والدم، اللہ معاف فرمائے کہ جو بھی چیز پانی پینے کے لیے گلاس بھرتے وہ خون بن جاتا، پانی مٹکے میں رکھتے وہ خون بن جاتا۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ بنو اسرائیل اگر لیں تو پانی ہے، لیکن اگر قبطی لیتے ہیں تو وہ خون بن جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے دوران بھی وہ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد الیک، کہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر اللہ نے یہ عذاب ڈال دیا نا تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل بھی آپ کو دے دیں گے، آپ رہیں، آپ جائیں جو چاہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، وہ مصیبت ٹل جاتی، کئی دن کے بعد وہ پھر آکڑ جاتا۔ یہی حال ہے آج ہمارا بھی، دیکھ رہے ہیں یہی حال ہے۔ آدمی کو بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت آ گئی، یا اللہ رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے، ملتزم پہ کھڑا ہے، مقام ابراہیم پہ ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، لیکن وہ مصیبت جب ٹل گئی بھول جاتے، یاد ہی نہیں کہ مجھ پہ کوئی وقت آیا۔ پھر اسی طرح نعوذ باللہ اپنے گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مصیبت سے گزرا ہوں۔ تو یہی حال تھا قوم فرعون کا کہ وہ عذاب ٹل گیا، وہ پھر جناب اکڑ گیا۔ پھر دوسری مصیبت آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، منتیں کی، آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر پڑ گئے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، وہ تکبر کیا، اصل میں مجرم تھے ہی مجرم۔ تو ان آیات میں جو ہم نے کل تلاوت کی ہیں، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو جادوگر ہے، یہ معجزات نہیں ہیں، جادو ہے، شام بنا لینا اور پھر لکڑی بن جانا، یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے۔ کذاب نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنایا ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے کھلم کھلا اظہار کیا کہ مجھے نہ روکے، دعونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے خدا کو بلانا چاہتا ہے تو بلائے۔ اللہ کے پیغمبر نے وہی جواب دیا جو شان پیغمبری ہے کہ انی عذت بربی و ربکم، بھئی تم جو کہو، میں تو اپنے اللہ کی پناہ میں آ گیا، تمہارے ان جرائم سے، تمہارے اس فتنے سے میں اپنے اللہ کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اب یہ بحث چل رہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک آدمی جو آل فرعون سے ایمان لا چکا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا، یعنی دل میں مومن تھا وہ، لیکن اپنے ایمان کو خوف کے مارے کہ اگر میں ظاہر کرتا ہوں تو پھر فرعون مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو مجبور تھا اپنے ایمان پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔
یہ آدمی کون تھا؟ یاد رکھو میں نے کئی دفعہ الحمدللہ عرض کیا ہے کہ جب اللہ کسی کا نام نہ لے تو ہم بلا وجہ کیوں تلاش کریں؟ اس لیے علماء اور مفسرین کرام کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جس بات کو اللہ نے چھپا دیا ہے بس رہنے دو، اس کو مت چھیڑو۔ کیوں؟ اگر امت کو، اگر اللہ کے بندوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی اللہ پاک بیان کر دیتے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا مانا اس کے بندوں کے لیے ضرورت ہے ہی نہیں، وہ کوئی بندہ ہو بس ایک مومن تھا۔ یہی سارے قرآن مجید میں اسلوب ہے، سنت اللہ ہے کہ اتنا بڑا تفصیل سے کسی پیغمبر کا واقعہ قرآن میں نہیں آیا جیسے یوسف علیہ السلام کا۔ یعنی بڑے پیغمبروں کے واقعات آئے لیکن کوئی حصہ کہیں ہے، کوئی حصہ دوسری صورت میں، کوئی تیسری صورت میں، کوئی چوتھی صورت میں، اول سے لے کر آخر تک قصہ ایک ہی صورت میں، صرف صورت یوسف ہے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ جو سب سے بڑا کردار ہے، سب سے بڑا کردار تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جن کے دلوں میں حسد آیا اور جنہوں نے وہ کہانی گھڑی اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر کنویں میں ڈال دیا، یہ سارا کرنے والے کون ہیں؟ بھائی۔ لیکن قرآن نام نہیں لیتا۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، کیا نام ہے؟ اللہ۔ اب یہ علماء نے اسرائیلی روایات سے کچھ نام کے بھی، ان کا جو حقیقی بھائی تھا ایک ماں سے اس کا نام بنیامین تھا، اور جو ان میں کچھ سمجھدار تھا اس کا نام یہودا تھا۔ یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں، قرآن حدیث میں نام نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے وہ بھی اسرائیلی روایات میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہت آیا آپ استسقاء کے لیے، دعا کے لیے باہر نکلے میدان میں، تو جب آپ دعا کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو نمام ہے، چغل خور ہے، جب تک وہ موجود ہے میں تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے واپس آ گئے، بارش نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں بتا دیں، ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ وہ کون ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے نا، علام الغیوب تو اللہ کی شان ہے نا۔ اگر ہمیں آپ علم دے دیں تو ہم اس بندے کو نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام چغل خوری کو میں نے حرام کیا ہے اور پھر وہی کام میں کروں؟ جب کسی کی چغلی کھانا حرام ہے تو میں کیوں بتلاؤں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اس بات میں نام نہ لینے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعنی حضور نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی اور اسحاق بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم، یعنی جن کے گھرانے کو گویا اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نبی ہیں، پھر ان کا بیٹا اسحاق نبی ہے، پھر ان کا بیٹا یعقوب نبی ہے، پھر ان کا بیٹا یوسف نبی ہے۔
اور یوسف علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ بھائی ہیں. تو اللہ ان کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے کہ قرآن میں اگر نام آ جاتے تو قیامت تک ان کے نام پڑھے جاتے. اچھا یہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اپنے بھائی کو بیچ ڈالا، اپنے ابا پیغمبر کے سامنے آ کے جھوٹ بولا، جھوٹا خون لگا کے کرتا لے کے آ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو یہ باتیں ان کی طرف سے ہوا کہ نام ہوتا تو قیامت تک پھر ان کے نام بھی تو پڑھے جاتے نا قرآن میں. اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بس. اور یہی ہدایت ہے اللہ کی بھی اور پیغمبروں کی بھی کہ آدمی اگر کبھی بات کرے تو پھر پردے کے ساتھ کرے، کسی کو نام لے کے نہ تان کرے. اللہ نے نام نہیں لیا. اسی طرح دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت شان اور پھر ان پہ تہمت لگائی گئی. قرآن نے پورا ایک رکوع اتارا ہے بی بی عائشہ کی برات میں، ورنہ تو ایک لفظ ہی کافی تھی نا کہ اللہ پاک پیغمبر کو فرما دیتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، بس کافی ہے. اللہ نے ابتدا سے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم پورا رکوع آیا ہے. لیکن کن لوگوں نے تہمت لگائی ہے؟ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا. حالانکہ ان کا نام حدیث مبارک میں آ گیا، اور حدیث میں اس لیے آیا کہ حضور نے تو تحقیق کرنی تھی نا، یعنی وہ تو باقاعدہ تحقیق ہوئی نا بھی تہمت لگانے والا کون ہے. اس لیے حدیث مبارک میں تو نام آ گئے کہ وہ حسان ابن ثابت بھی بیچارے اس میں شریک ہو گئے، اور مستہ بھی اس میں شریک ہو گیا، اور بی بی حمنہ بھی اس میں شریک ہو گئی، اور سب سے بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. تو وہ تو یعنی ایسا بات تھی کہ وہ بات جنہوں نے کی ہے سامنے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو پھر نام آنا تھا نا. اسی لیے سیدہ عائشہ فرماتی تھیں کہ اللہ بی بی زینب پہ رحمت فرمائے کہ بی بی زینب چونکہ بڑی دین والی عورت تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ میری تہمت میں شریک نہیں ہوئی. لیکن اس کی بہن جو ہے بی بی حمنہ بنت جہش جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، وہ شریک ہو گئی اور میرے خلاف اس نے باتیں کی. بی بی فرماتی تھی اصل میں وہ یہ چاہتی ہوگی کہ بی بی عائشہ کا مقام حضور کے دل سے ختم ہو جائے اور بی بی زینب کا مقام اونچا ہو جائے، بہن تھی نا. لیکن اللہ نے قرآن اتنا فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت، بس نام نہیں لیا. تو کبھی ان کے نام نہ لینے میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ ان کا پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی ان کے نام نہ لینے میں حکمت ہوتی ہے کہ کہیں پھر شرک کا دروازہ نہ کھل جائے. کہ اصحاب کہف کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ 309 سال تک سوتے رہے اور نیند میں رہے ہیں، اور ان کا بدلنا جو ہے وہ بھی اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ذمہ لگا لیا کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ہم ان کو کبھی دائیں کبھی بائیں الٹ دیتے تھے تاکہ بیچارے تنگ نہ ہو جائیں. اور 309 سال میں نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھا، نہ شکل بدلی، نہ کپڑے خراب ہوئے. 309 سال گزار کے اٹھ بیٹھے، السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک بیٹھے. اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں بھائی کتنا وقت گزرا؟ انہوں نے کہا یار کوئی ایک دن ہی گزرا ہوگا یا پتہ نہیں، وہ دن بھی پورا نہ گزرا ہو. جب ہم غار میں آئے تھے سورج اوپر تھا، اب ڈوب گیا، بس اتنا گزرا. تو ان کو نام بھی اللہ نے قرآن میں دیکھا، اذ اول الفتیۃ الی الکہف، بس کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. بس کیوں؟ اگر پتہ لگ جائے، اللہ رحمت فرمائے
تو جنہوں نے ایک عام پیروں کو ماشاءاللہ روزے بنا کے شرک کا اڈا بنا دیا ہے، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو قومیں ہیں نا جناب، یہ تو کسی بزرگ کی کوئی کرامت دیکھ لیں، بس اللہ رحمت فرمائے۔ اور پھر اللہ نے اس جگہ کو بھی گم کر دیا۔ یعنی اس جگہ کا بھی پتہ نہیں۔ آج تک دنیا نے مورخین نے تحقیق کی، کسی نے کہا انطاکیہ میں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے صحیح حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اللہ نے ایسی کیفیت بنا دی تھی کہ اگر کوئی داخل بھی ہونا چاہے، ملیت منہم رعبا، ان کا دل ایسے روب سے بھر جاتا تھا کہ بھاگتے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آمنا باللہ وبکلامہ، اللہ کے کلام پہ، اللہ کی ذات پہ، صفات پہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز کھول دی ہے تو کھول دیا ہے، کوئی نہیں کھولی ہے تو حکمت۔ اب دیکھو سامری ہے جس نے بچڑا بنا کے بنو اسرائیل کو گمراہ کیا، اللہ نے نام لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام قرآن میں لے لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ فما خطبک یا سامری، یا سامری تمہارے دماغ میں یہ خلل آیا کہاں سے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا اصل تقدیر پہ ایمان رکھو، بس اللہ سے لطف مانگو، کیا اللہ لطف فرما دے، اپنی قضا میں لطف فرما، رحم فرما دے بس۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت پائے اور نبی اور رسول بن جائے، اور سامری کی تربیت کرنے والا جبریل ہے۔ سامری کو ماں چھوڑ آئی تھی غار میں، چونکہ حلالی تو تھا نہیں، ماں پھینک کے آ گئی۔ اللہ نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو روزانہ دودھ بھی پلاؤ، اس کو غذا بھی کھلاؤ، اس کی حفاظت بھی کرو۔ جبریل اس کی حفاظت کرائے، جس کی جبریل نے تربیت کی ہے وہ شرک کا ستون بن گیا، اور جو فرعون کے گھر میں تربیت ہوئی وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ نہ کہا کرو ہم مولوی ہیں، مولوی کے بیٹے ہیں۔ کئی مولویوں کے بیٹے تباہ ہو گئے، کئی پیروں کے بیٹے تباہ و برباد ہو گئے، اور کئی فاسق فاجر لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ عالم بنے۔ کئی ایسے لوگ ہیں طوائف کے بیٹے ہیں، یعنی طوائف کے بطن سے پیدا ہوئے، باپ کا بھی صحیح پتہ نہیں لگ سکتا، لیکن بڑے ہو کر اللہ نے ایسی ہدایت دی، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں گھروں میں بیویاں ہیں، باپردہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کا دین ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، اولاد نافرمان۔ اور کتنے لوگ ہیں گناہوں میں ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، سود کھاتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے، اولاد فرما بردار ہے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ بس بندے کا یہ کام ہے کہ اقرار کرے اور ہر وقت رحمت کا طلبگار ہو کہ یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا حلیم یا کریم یا واسی المغفرہ، رحم فرما۔ نہ سوچا کرو کہ ہم نیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے فاسق فاجر سے کام لے لے، وہ چاہے تو وہ بندہ جو سیدنا حمزہ کا قاتل ہے، سیدنا حمزہ سید الشہداء ہے، امن نبی المصطفیٰ ہے، جس کی لاش کو دیکھ کے حضور تڑپ گئے، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اندر سے کلیجہ نکال کے لے گیا۔
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی اتنے تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا لولا صفیہ تھا، اگر حمزے کی بہن صبر کر سکتی نہ تو میں اس کی لاش کو ایسے چھوڑ دیتا کہ جنگل کے درندے کھا جائیں. میں اللہ کو قیامت میں کہوں مولا تیرے نام پہ میرا چاچا شہید ہو. لیکن دیکھیں وہی وحشی ہے، وہی قاتل سیدنا حمزہ ہے. مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، حضور اسلام بھی قبول فرما لیتے ہیں. ورنہ ایسے لوگ بھی تھے نا جیسے عقبہ ابن معیط ہے اور حضور نے فرمایا ولو تحت استار الکعبہ تھے، فتح مکہ والے دن کے فلاں 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 کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپے ہوں تو ان کو مار دو. نہیں پناہ دی، اس کو پناہ بھی مل گئی، اسلام بھی قبول ہو گیا. صرف حضور نے اتنا فرمایا کہ بھائی میرے سامنے نہ بیٹھے کرو، مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے، تھوڑا پیچھے بیٹھ جایا کرو. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹھنے سے اگر آپ کے دل مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں آپ کے سامنے اب نہیں آؤں گا. بس گم ہو جاتا ہے. مسیلمہ بن الکذاب مدعی نبوت ہے جھوٹا، اس کے خلاف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں صحابہ کا لشکر جنگ لڑ رہا ہے اور مسلمہ کی بڑی طاقت ہے، 70,000 آدمی اس کے ساتھ تھا. ہر جھوٹے کے ساتھ لوگ ہو جاتے ہیں، یہ نہ دیکھا کریں. آج قادیانی ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہوگا دیکھو، اس کے ساتھ بھی لوگ ہیں، کئی ملکوں میں اس کے لوگ ہیں. جہاں غربت ہو وہاں وڈیرا لگا دیتے ہیں، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، مسجد بنا دی، غریبوں کو پیسہ دے دیا، ڈسپنسری بنا دی، ہسپتالیں بنا دی، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹھیک ہے. تو صحابہ کہتی ہیں کہ این جب صفیں بالکل آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں اور جنگ یعنی گویا کہ جنگ بالکل آخری دموں پہ آ گئی ہے، تو ہم نے دور سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ اتنا گھوڑا زور سے وہ دوڑا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑا زمین سے اوپر اڑتا ہوا آ رہا ہے، اور کہتے ہیں وہ اڑتا ہوا آیا اور سیدھا مسلمہ پہ ٹوٹا اور اس نے تلوار سے اتنا زور سے حملہ کیا کہ مسلمہ کی گردن اڑ کے وہاں جا پڑی. ہم حیران ہیں بھی یہ کون ہے. اس نے اپنا ڈاٹا کھولا اور کہا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میرا اللہ آج میں کامیاب ہوں کہ اگر میں نے کفر کے زمانے میں محبوب خدا کو مارا تھا تو آج محمد مدنی کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے مارا. صحابہ نے مبارک دی، تل کا بھی تل کا مسلمان تیرا بدلہ ادرا ہو گیا، اب تو قیامت میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہتے ہیں تو اب دیکھیں وہ تربیت کی بات ہے، چاہے تو ویشی سے کام لے لے. اور سامری ہے، حضرت موسیٰ فرمایا ما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به. کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام جو میں نے دیکھا ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے. وہ میرے پاس جو کھلانے پلانے کے لیے آدمی آتا تھا وہ تو آدمی سمجھتا تھا نا، وہ جس گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے وہ گھوڑی جہاں ایسے پاؤں رکھتی وہ فوراً سبزہ زندہ ہو جاتا، اور پاؤں رکھتی خشک زمین ہے فوراً سبزہ اگا تھا. تو میں سوچتا رہا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی برکت ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر دیتی ہے. میں نے وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی، میں نے یہ بچڑا بنایا، بچڑے میں مٹی ڈالی ہے، پھر باں شروع کر دی. میں نے کہا خدا ہے تمہارا. اسی طرح میں نے سوچا اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اچھا بدبخت تو نے قوم کو شرک میں ڈالا ہے نا، تیری سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی بھٹکتا رہے گا اور کہے گا لا بساس لا مساس، او خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا. کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو فوراً بخار چڑھ جاتا. یہ اسی سامری کی اولاد ہے نا ہندو. یہ جو ہندو ہے نا یہ بھی گائے کے پجاری ہے نا، تو اس نے کیا بنایا تھا؟
یہ وہی برادری ہے، اس کی نسل کے لوگ یہاں آئے تو پھر آگے ہندو بن گئے. ان میں وہی ہے نا، چھوت چھات ہاتھ نہیں لگانا، برسٹ ہو جائے گا. ان میں وہی مدد ہے نا کہ جی او مسلح نے ہاتھ لگا لیا، برسٹ ہو گیا، توڑ ڈالو بس خلاص. یہ جناب چھوٹی قوم نے ہمارے جو ہے نا بڑی قوموں کو، جو برہمن ہیں، کھتری ہیں اور پنڈت ہیں، یہ بڑی قومیں ہیں، ان کے جو دلت ہیں اور اس کے بعد شودر، یہ نیچ قوم ہے، وہ ہاتھ لگا لیا، وہ بس حرام ہو گیا. ان کو بھی وہی مرض ہے نا سامری والی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، جیسے کہ سیدنا عمر نے حضور کے سامنے اقرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ تیری ربوبیت پہ راضی ہیں، اسلام کو دین ماننے پہ راضی ہیں، سرکار کی نبوت پہ راضی ہیں. باقی تو ہم بندے ہیں تیرے، ضعیف ہیں، گناہگار ہیں، کمزور ہیں، بس لطف کا معاملہ فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے قرآن نے نام نہیں لیا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود فرعون کے چاچے کا بیٹا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ فرعون کی قوم میں سے تھا، وہ تو قرآن نے بتا دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ان کے چاچے کا بیٹا تھا، بڑا قریب تھا، اس کا بڑا اثر تھا، اس لیے تو وہ بولتا رہا اور فرعون نے اس کو کچھ نہیں کہا. ورنہ فرعون جیسا جبار کہاں بات برداشت کر سکتا تھا. اچھا، اس نے بھی ایمان کو چھپا لیا. اب ابتدا میں تو اس نے بات جو ہے نا بڑے دلائل سے، بڑے انداز سے کی ہے، لیکن جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو کتابوں میں بھی آتا ہے، مفسر میں، پھر اس نے ایمان اپنا ظاہر کر دیا. اسی لیے قرآن کہتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتا ہے ایک رجل مومن، یاد رکھو یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ بڑا پکا مومن تھا. کیونکہ اگر آدمی جیسے اعراب کے مسئلے میں قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. جب اعراب آئے، قبیلہ آیا بنی اسد کا، اسی طرح مزینہ کا، اسی طرح اور قبائل آئے اور حضور سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، اور پھر ہماری شان ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ نہیں لڑی اور ہم خود ایمان کے لیے آئے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ آمنا کا لفظ نہ کہو، یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے ظاہری طور پر آپ کی اطاعت قبول کی ہے، ابھی دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. لیکن یہاں قرآن خود کہتا ہے مومن کہ رجل تھا، رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں، آدمی دشمنوں میں گھر جائے، کفار میں گھر جائے، اکیلا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اگر اپنے ایمان کو چھپا لے شرعاً جائز ہے، کوئی منع نہیں. حتیٰ کہ قرآن کہتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر نعوذ باللہ جبر کیا جائے، جان کا خطرہ ہے، ان پر جبر و اکراہ ہے، اس نے بظاہر الفاظ کہہ ڈالے ہیں جو اسلام قرآن کے خلاف ہیں، لیکن دل میں پکا ایمان ہے، اضطرار کی حالت میں اسلام نے بھی اجازت دی ہے. لیکن جو لوگ وہاں بھی نہ چھپائیں وہ تو پھر اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں گے نہیں ہم مومن ہیں.
تو ان کا تو لیکن اگر کوئی مجبوراً ایسا کر لے تو جائز، ورنہ دیکھیں نا آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا تھا نا، لیکن توریہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہن ہوں. یہ امت کو سمجھانے کے لیے راستے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ نے وہاں بچا لیا، یہاں نہیں بچا سکتے. اور پھر اللہ نے تو بچایا بھی کہ جب اس بدبخت نے آپ کی بیوی پہ غلط نظر ڈالی، بڑھنے لگا تو وہ تو کانپتے کانپتے گر گیا. تو اس لیے قرآن کہتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. یاد رکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں. اس نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا، یہ نہیں کہا اتقتلون نبیا اتقتلون رسولا کہ تم نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول نہیں، رجلا کہہ کے بس، تاکہ بالکل کھل کے نہ واضح ہو جائے نا بات. اور پھر حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ کبت میں ہے اس کی بات میں وزن ہے، اگر وہ کھل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا تو وزن بھی ختم ہو جاتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس بندے کو، اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ کہتا کیا ہے؟ ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ تمہیں رب نہیں مانتا. اور یہ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ دعویٰ کرنا اور فرعون کے سامنے کرنا ہے بڑا مرد. یہ مرد کی بات ہے نا، مرد ہی ایسی بات کر سکتے ہیں نا، ورنہ عام آدمی کے تو پاؤں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں نا. بڑے بڑے مولوی جو ہیں بیچارے اسی ڈر میں فتوے بدل دیتے ہیں. وہ ہمارے علاقے کے تھے، بہت بڑا مولوی، بہت بڑا مولوی تھا، عقیدے کا تو ڈھیلا ویلا تھا. تو بادشاہ جب ہمارے آئے نا نواب صادق محمد خان حج کرنے کے لیے، نواب بہاولپور، تو وہ بھی ساتھ تو بحری جہاز. بہرحال جب نواب صاحب حج کر کے جانے لگے نا، یہاں جتنے دن رہے تو داڑھی رکھ لی، جتنے دن مکہ شریف میں رہے، حج کیا، مدینہ شریف گئے، داڑھی رکھ لی، چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھ گئی. واپس جب جہاز میں پہنچ گئے تو شیو کرا ڈالی. اب انہوں نے مولوی کو بلایا اور کہا کہ حضرت دیکھیں، میں نے مکہ مدینہ کے احترام میں، ادب میں نے داڑھی رکھ لی تھی کہ کم از کم میں مکے میں جا رہا ہوں اور پھر مدینہ منورہ جاؤں گا، صلاۃ السلام پڑھوں گا، مسجد نبوی میں جاؤں گا، تو میں نے داڑھی بڑھا دی تھی. اب میں واپس جا رہا ہوں اور بادشاہوں کے حالات ہوتے ہیں اور مجھے پھر اپنی طاقت قوت اور ظاہر کرنی پڑتی، اس لیے میں نے داڑھی منڈا دی. کوئی حرج تو کوئی نہیں. مولوی صاحب بھی گھبرا گیا، انہوں نے کہا ہاں بادشاہوں کے لیے کچھ رعایت ہوتی تو ہے اسلام میں. آگے بھی نواب صاحب تھے، انہوں نے کہا میں تمہیں اور تو سزا نہیں دیتا، ایک تو آج کے بعد تم میری مجلس سے خارج، اور میں نے جو تمہیں مفتی کا عہدہ دیا ہو تم اس سے بھی فارغ، اور پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم حق کا مسئلہ بھی چھپا جاؤ گے. بھائی داڑھی منڈانا گناہ ہے، سیدھی بات کرو، بادشاہ ہو کوئی ہو. داڑھی رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، منانا حرام ہے. تو اس لیے جو ہے نا جی، حق بات کہنا بھی تو بڑے مرد کی بات ہوتی ہے نا. یہ کتنی بڑی مردانگی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ ساری طاقت خلاف ہے، قوت خلاف ہے، بادشاہ خلاف ہے. اور پھر بادشاہ بھی فرعون ذل اوتاد جیسا بادشاہ، عام بادشاہ بھی نہیں، لیکن کھڑا ہے جوان اللہ کی توحید کے لیے.
اور یہی وہ آیت ہے جو سیدنا ابو بکر نے پڑھی تھی جب میرے مدنی پاک پہ کافروں نے اللہ کے کعبے میں حملہ کیا اور عقبہ بن ابی معیط نے آ کے حضور کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے کھینچا، حضور کی آنکھیں مبارک ابلنے لگیں تو ابو بکر دوڑ کے آئے اور اس کے سینے میں آگے گھونسا مارا اور یہی آیت پڑھی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آپ نے فرمایا اس ظالموں اور کافروں کیوں اللہ کے نبی پہ، اس کا جرم یہی ہے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور پھر صرف دعوت نہیں، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے، معجزات لے کے آیا ہے، نشانیاں لے کے آیا ہے۔ ظالم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو خود جھوٹ کی مار پڑے گی کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہے اور جن چیزوں سے تمہیں ڈراتا ہے، چلو سارا عذاب نہ آیا تو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں کرتے حد سے گزرنے والوں کو اور جھوٹوں کو، اور اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی بھی مسرف ہو، کوئی بھی قدر، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، انہوں نے کہا اے میری برادری، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں ملک دیا ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، سلطنت دی ہے، زمین پہ تمہارا کنٹرول ہے، حکومت ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اگر اللہ کا عذاب آیا کون ٹالے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون ظالم کہنے لگا کہ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، تمہیں بھی وہی کہتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو نہیں ہدایت کرتا مگر سیدھے راستے کی، یعنی میں تم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے وہ کہتا ہوں جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ یاد رکھو حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، وہ ہدایت رشاد کی نہیں کر رہا تھا، وہ تو فساد کی ہدایت کر رہا تھا، وہ تو شرک کا سبق پڑھا رہا تھا توحید کے مقابلے پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس میں ایک اشارہ ملتا ہے، یاد رکھو کہ جب بندہ اللہ کے لیے حق پہ کھڑا ہو جائے تو اللہ مددگار پیدا کر دیتے ہیں، پھر فرعون کے گھر میں سے بھی مدد والے نکل آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے تو میں کیا کروں، اس کا ہاتھ پکڑ لوں؟ نہیں، اپنی داڑھی پہ یا تمہاری داڑھی پہ؟ اگر تمہاری داڑھی پہ پکڑے تو پھر تو جھٹک دو، اگر اس کی داڑھی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے اس کی داڑھی جانے، عادت ہوتی ہے بعض بندوں کو، بعض کھیلتے ہیں، بعض داڑھی انسان ہے۔ تو اب کیا کریں، ایسے کون سا وہ بیچارہ جرم کر رہا ہے کہ اس کو ہم پکڑ لیں؟ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج کیا ہے، باقی احکام تو الحمدللہ میں نے پورے کر لیے۔ 12 تاریخ کو میں نے کنکریاں جو ہیں وہ ظہر سے پہلے مار دی ہیں، چونکہ میری ڈپٹی تھی اور میں مجبور تھا، مجھے جانا تھا۔ تو اگر کسی نے اس دن جانا ہو نا کہیں، یعنی ایک آدمی اس کی فلائٹ ہے وہ جا رہا ہے، تو وہ اگر قبل از وقت کنکری مار دے تو اس پہ دم نہیں آتی۔ ایک آدمی کہیں نہیں جانا، صرف مکے میں آنا ہے،
اگر اس نے دیوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں تو پھر تو دم پڑ جائے گی. اگر ایک آدمی اس کی فلائٹ ہے، اب وہ بیچارہ اگر ظہر کے بعد کنکریاں مارے اصل مغرب کو مکے پہنچے تو جدے کیسے جائے، فلائٹ کیسے پکڑے؟ تو اس لیے مسجد جس دن اس کا سفر ہے اس دن اگر اس نے کنکریاں قبل وقت مار دی ہیں تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں. واللہ اعلم. دیکھو میرا بھائی یاد رکھو کہ تمباکو سے نشہ وشہ تو نہیں ہوتا. تمباکو کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے، یاد رکھو. بلکہ یہ تو ایسی بدبخت چیز ہے، اس سے تو کوئی نشہ ہوگا تو وہ بھی کھل جائے گا. نشہ کیا آئے گا اس سے؟ لیکن بہرحال علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے. اور بعض علماء تو سیدھا کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اور اس کی وجوہات بھی ہیں. ایک بات یاد رکھو، ایک تو نعوذ باللہ فائدے کے بجائے یہ چیز نقصان دیتی ہے. اب تو جدید سائنس نے تحقیق کر دی ہے کہ اللہ معاف کرے یعنی اس تمباکو کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. یعنی جدید جو میڈیکل سائنس ہے اس نے، اور یہ نہیں کہ ایسے کہہ دیا، یعنی ہزاروں مریض ان کے سامنے آئے کہ یہ کینسر کو پیدا کرتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسراف ہے، اپنے پیسے کو ضائع کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اپنے ہاتھ سے کوئی آدمی 1 روپے کو آگ نہیں لگاتا، لیکن 10 روپے کی سگریٹ لے کے جلا دیتا ہے. اسی لیے یعنی باقاعدہ ریسرچ کی ہے بعض لوگوں نے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، حساب کتاب کر سکتے ہیں. انہوں نے اندازہ لگایا ہے، مثال کے طور پر بھی اس وقت دنیا میں مثلا 60 ملک ہیں. ہر ملک کی کتنی آبادی ہے؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ. 10 لاکھ میں کتنے ہیں تمباکو والے؟ 5 لاکھ. تو انہوں نے ساری کیلکولیشن کر کے عدد نکالا ہے، اور پھر عدد نکالا ہے کہ اوسطاً ایک آدمی جو ہے ایک دن میں 10 ریال کی یا 2 ریال کی یا 1 ریال کی سگریٹ پیتا ہے. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر آج پورے عالم میں صرف سگریٹ بند کر دی جائے اور یہی پیسہ غریبوں کو دے دو تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. یہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہے، ایسے نہیں کہہ دیا. انہوں نے بغیر حساب لگا کے بتایا کہ دیکھو بھی کل آبادی ہے مثلا 5 ارب، اس میں سے 2 ارب آدمی جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، گٹکا رکھتا ہے، کیا کرتا ہے. اچھا، اگر ایک آدمی 5 ارب ہے اور ایک بندہ اگر یعنی 2 روپے کا بھی کھاتا ہو تو 10 ارب روپے روز کا نقصان ہوا نا. اور 10 ارب کو مہینے کے 30 دنوں میں ضرب دے تو بتاؤ کتنے پیسے بنے؟ کوئی غریب بچتا ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ قوم چائے پینا چھوڑ دے نا، کوئی دنیا میں غریب نہ رہے. یہ چائے اور کافی اور قہوہ اور گرین ٹی اور یہ آئس ٹی اور یہ جناب لیمن ٹی اور فلاں ٹی، صرف اسی کو بند کر کے غریبوں کو دے دو، ایک بندہ دنیا میں غریب نہیں رہے گا. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، اس کے اکثر ٹی وی پر بھی آتے ہیں، خطابات آتے ہیں. اب دیکھو میں یہ نام بھول رہا ہے اس کا، اللہ عالم، زاہد یا کیا ایسے کوئی نام ہے. اس نے کیلکولیشن کر کے بتایا. اس نے کہا کہ دیکھو بڑے لوگ جو ہیں نا جی، وہ کم از کم ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ کہتے ہیں جی چلو آج رات کھانا جو ہے نا ہوٹل میں کھائیں گے. تو مہینے میں 4 دن انہوں نے ہوٹل پہ کھانا کھایا، اور 1 دن کے کھانے کا ہے 4000 کا بل، مہینے میں بنا 16000 کا بل. انہوں نے کہا صرف یہی تم باہر کھانا جو ہے نا کھانا چھوڑ دو، یہی پیسے غریبوں کو دے دو، تمہارے ملک میں کوئی غریب نہیں رہتا. یہ نہیں کہتے کہ کھانا نہ کھاؤ، گھر میں کھا لو.
وہ صرف ہوٹلوں میں جا کر اور جناب کسی باہر کے جگہوں پہ جا کر اور ڈنر ہے اور آج لنچ ہے اور آج فلان ہے، اس کا جو فضول خرچی ہے، گھر میں ہر نعمت موجود ہے۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے باقاعدہ اخبار میں پڑھا تھا کہ کون سا موسم تھا، پتہ نہیں بسنت کا یا کون سا، انہوں نے کہا جناب صرف آپ کے غریب پاکستان جیسے غریب ملک میں 2 ارب کی اسکریم کھا گئے لوگ۔ غریب ملک ہے جہاں آٹا بھی نہیں ہے، جہاں بجلی بھی نہیں ہے، جہاں گیس بھی نہیں ہے، وہاں اسکریم کھا گئے۔ ان کے کتے مکھن کھاتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی رحمت کر دے بس، اور رحمت تب ہوگی جب تم ٹھیک ہو۔ جب تک تم بگڑے ہو نا، تمہارے اوپر بھی تگڑے آئیں گے، بگڑوں پہ تگڑے ہی آتے ہیں، بگڑوں پہ اچھے نہیں آتے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تمباکو حرام ہے، ہر حال میں تمباکو سے بچیں۔ میرے ماں باپ ناراض ہیں بھائیوں کے کہنے پر۔ میرا بھائی دیکھو، ایک ہے، تم تو جانتے ہو نا وہ صحیح ناراض ہیں یا غلط۔ اگر غلط ناراض ہیں کوئی بات نہیں، ماں باپ ہے، تم اپنا ادب قائم رکھو۔ اگر صحیح ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں چاچے کو 2 لاکھ دے دو، تمہیں 2 لاکھ کی طاقت نہیں ہے، 2000 دے دو، 20,000 دے دو، 10,000 دے دو، تاکہ ان کو راضی بھی کر لو، آخر وہ بھی تو تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو، بالکل طلاق نہ دیں۔ اگر بیوی ٹھیک ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر کسی بندے کی یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں تعمیل نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کا گھر آباد ہے، آپ کے بچے ہیں، آج بھائی ناراض ہو گئے، کل باپ ناراض ہو گیا تو وہ کہ طلاق دیں۔ آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں۔ آپ کے والدین کو پسند نہیں، آپ اس کو الگ رکھیں، اپنے والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، چاہے وہ ناراض ہوں، چاہے برا بھلا کہیں۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم والدین کے سامنے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل عاجزی اختیار کرو، اور والدین کو کبھی وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کبھی یہ بھی نہ کرو کیا ہے، کبھی والدین کو جھڑک کے بھی بات نہ کرو، کیونکہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ تم ادب کرو، احترام کرو، اگر جائز بات ہے مان لو، ناجائز بات ہے چپ کر کے ذرا تھوڑا دور ہو جاؤ، تاکہ ان کا غصہ جو ہے اتر جائے، ان کو ہر حال میں راضی رکھو۔ باقی اگر بیوی کا معاملہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دو۔ طلاق دینے سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بڑے مصائب ہوتے ہیں، بچے رل گئے، خاندان برباد ہو گیا، ماں کہاں رو رہی ہے، بچے کہاں رو رہے ہیں، باپ کہاں بھٹک رہا ہے۔ تو برداشت کریں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مشکلات کو دور فرمائے، ہماری مشکلات اور بیماریاں دور فرما دے۔ دل سے دعا کریں گے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اس عاجز کو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم رب الناس اذهب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر تکون۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما، یا اللہ ان کو خیر اور رحمت والے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ جس زمان و مکان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ مساجد مدارس اور دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تحلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم